بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں صدی ہجری میں سرزمین ملتان پر روحانیت، طریقت، شریعت، حقیقت اور ولایت معرفت کا ایسا آفتاب طلوع ہوا جس نے پورے خطے کو اپنے علم اور ہدایت سے نور بنا دیا۔ معرفت ولایت کا وہ سمندر جہاں سے موجزن ہوا، اس کی موجوں نے شرق غرب تک سب علاقوں کو سیراب کیا۔ ان کے افکار اور ان کی تعلیمات آج بھی راہ حق کے مسافروں کے لیے مشغلِ راہ ہے، اور ان کی زندگیوں کو طریقت، حقیقت تصوف کے چشموں سے آشنا کرنے کے لیے منارہ نور ہے۔ شیخ الاسلام المسلمین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھی؟ آپ خدائے خوفی اور خدائے ترسی کی تعلیم دیتے تھے، پاک بازی سکھاتے تھے، باہمی اتحاد اور جذباتی ہم آہنگی کا درس دیتے تھے، عالمگیر قوت کا پیغام دیتے تھے، محبت رواداری کی تعلیم دیتے تھے، معاشرے میں ہر مساوات عام کرتے تھے، بندگان خدا کی خدمت کو اپنی حیات کا نصب العین قرار دیتے تھے۔ آپ کے پاس جو کچھ نظر و نیاز اور آمدنی آتی وہ غربا، فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ نے تمام عمر کبھی بھی آرام آسائش کو پسند نہ کیا، عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے اور اس عبادت کو فقیری کے حصول کا ذریعہ جانتے، لباس سادہ زین تن فرماتے، طبیعت میں عاجزی، انکساری، ملنساری اور حلم برداری تھی۔ اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے انسان کو انسان کے قریب کیا، برائی کو روکا اور بھلائی کو پھیلایا، غریبوں کے دل جوئی کی، مسکینوں کی سرپرستی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات علاقائی نہیں بلکہ آفاقی تھی اور ہر کسی کے لیے تھی، خواہ اس کا مذہب کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ آپ کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو کسی نے کینچی بطور تحفے پیش کی، آپ نے یہ تحفہ واپس کر دیا، فرمایا مجھے کینچی نہیں سوئی دھاگا پیش کرو، اس لیے میں کاٹنے نہیں آیا، جوڑنے آیا ہوں۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کرتے ہوئے کچھ ارشادات اور کچھ ہدایت دی اور کچھ دعائیں دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے سایہ دار درخت بنائے جس کی چھاؤں میں مخلوق خدا آرام پائے، اپنے دشمنوں سے بھی حسن سلوک کرو، اور کسی کا حق تم پر ہو تو اسے ادا کرو۔ آپ کا کلام پنجابی زبان میں ہر دور میں معروف رہا ہے،
جس کے سننے سے دل کو چین اور سکون ملتا ہے، اور اسے سن کر خدا ترسی، خدمت خلق اور عاجز و انکساری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور انسان میں حلم، بردباری اور رواداری کے احساسات فروغ پاتے ہیں۔ آپ کے اقوال زرعی زندگی بسر کرنے کے کامیاب اصول فراہم کرتے ہیں، جن کی طرف آپ نے یوں رہنمائی کی ہے۔ نمبر 1، اس بے خبر شخص سے بچو جو خود کو باخبر سمجھتا ہو۔ نمبر 2، اپنی حیثیت اور دولت کے بارے میں کبھی تردد نہ کرو۔ نمبر 3، کسی منصب کے اصول کے لیے خود کو مت گراؤ۔ نمبر 4، ہر روز نیا وقار حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 5، اچھی صحت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جانو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجانب نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔